پلیٹ فارم ہے سر غدیر خم پہ کھڑا ہے. توحید بھی قرآن کی بیان ہو رہی ہے اور اہل بیت کا دفاع بھی ہو رہا ہے. اہل بیت کے دشمنوں کے اگینسٹ بنو امیہ اور ان کے چمچوں اور ان کے خدمت گزاروں کے اگینسٹ ہم الحمدللہ کھڑے ہیں. یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ کھڑا ہے. حجۃ الوداع پہ بھی یہی کھڑا ہے. ہر چیز کا حوالہ کتاب و سنت سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا، یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ غدیر خم پر کھڑا ہے. حجۃ الوداع پر بھی یہ کھڑا ہے. ہر چیز کا حوالہ. توحید بھی یہاں بیان ہو رہی ہے. کیسی توحید بیان ہو رہی ہے؟ یہ توحید بیان ہوتی ہے کہ ہم جب بھی توحید بیان کریں گے نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کی گستاخی ہوگی. یہ کون سی توحید ہے کہ جب آپ توحید بیان کریں گے نبی علیہ السلام کی گستاخی ہوگی؟ اور الزام اہل سنت پہ جناب جب ہم کہیں گے سارا کچھ اللہ کے پاس ہے، اللہ دیتا ہے، تو پھر تم کہو گے گستاخی ہوگی. ہم کب کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں سارا کچھ اللہ کے پاس ہے، اللہ اپنے محبوبوں کو عطا فرماتا ہے، خزانے عطا فرماتا ہے. تو الزام ہم پر، توہین خود کرو. تو یہ توحید ہوتی ہے کہ جب ہم توحید بیان کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعوذ باللہ گستاخی ہوگی. یہ غدیر خم پہ نہیں کھڑا، یہ جھوٹ پر کھڑا ہوا ہے. یہ جھوٹ کا ایک بہت بڑا محل بنا کے کھڑا ہوا ہے. ہم نے اس پر ویڈیو بنائی ہے 905 نمبر، انجینئر مرزا کے 100 جھوٹ. آپ دیکھیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ پلیٹ فارم جو ہے یہ جھوٹ پر کھڑا ہوا ہے. اور ہر چیز کا حوالہ اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں. انجینئر مرزا کے 100 جھوٹ، اس میں پہلا جھوٹ اس نے جو ہم نے ڈالا ہے، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی اور جھوٹ بولا. اور جب اس سے پوچھا کہ حوالہ دو تو حوالہ نہیں دے رہا. کہتا ہے ہر چیز کا حوالہ. جھوٹے انسان دو حوالہ. مولا علی علیہ السلام نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ ان کے ساتھ قتال بھی کیا جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا. لیکن آپ اہل سنت اہل تشیع دونوں کی تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، مولا علی نے ان کے جنازے بھی خود پڑھائے. وہ خوارج کے جو مولا علی کو کافر کہتے ہیں. اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابوں کو آپ دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ مولا علی نے خوارج کے جنازے پڑھائے. وہ جو جہنم کے کتے ہیں ان کے جنازے پڑھائے. اگر یہ غدیر خم پر پلیٹ فارم کھڑا ہوتا تو اس طرح کی توہین نہ کرتا. یہ خارجی بندہ ہے. میں آگے آپ کو دکھاؤں گا. اس نے قرآن پاک کی وہ آیات جو کفار کے متعلق مسلمانوں پر چسپاں کی، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ خارجی ہوتے ہیں، بدترین مخلوق ہوتے ہیں. آپ یوں کہہ دیں کہ وہ سور ہوتے ہیں جو بندے اس طرح کی حرکتیں کرتے جو یہ کر رہا ہے. اگر یہ غدیر خم پر کھڑا ہوا یہ پلیٹ فارم، تو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کیسا؟ یہ اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خوارج کے جنازے پڑھائے. جب اس سے پوچھا گیا بھی حوالہ دو، اب بہانے کیسے بناتا ہے. اس کے والے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو منافق بھی نہیں، جو کافر بھی نہیں، جو مشرک بھی نہیں. اب وہ کیا ہے؟ میرے آپ سے سوال ہے. بولو نا، گونگے کیوں ہو گئے ہو؟ مسلمان کا جنازہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ تو بس اس کے اندر ریپلائڈ ہے. لیکن آپ نے تاریخ کی ذکر کیا، تاریخ کی کتابوں میں میرے بھائی جواب دے دیے اصولی. میرے بھائی پانی میں مدانی نہ مارے، پانی میں مدانی نہ مارے. جی دیکھا آپ نے، جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہے تو اس کا حوالہ دیں. آپ کہتے ہیں کہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، اہل تشیع کی کتابیں موجود ہے. کہتے نہیں جناب، بس پانی میں مدانی نہ مانے، بس ان کے جنازے پڑھے ہوئے ہوں گے، حضرت علی نے پڑھے ہوں گے. بھائی بتاؤ حضرت علی نے پڑھے ہوں گے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قتل کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مار مار کے ڈھیر بنایا. ان کے بارے میں اس طرح کی گستاخی جن کو آپ علیہ السلام نے فرمایا جہنم کے کتے ہیں، تو جہنم کے کتوں کے جنازے حضرت علی پڑھائیں گے. یہ ہے اس کا پلیٹ فارم جو غدیر خم پہ کھڑا ہوا ہے، حجۃ الوداع پہ کھڑا ہوا ہے، جھوٹ پر کھڑا ہوا ہے، فراڈ پر کھڑا ہوا ہے، دجالیت پر کھڑا ہوا ہے. یہ کذاب آدمی ہے. آگے کس طرح توہین کر رہا ہے. غدیر خم پر کھڑے ہونے والے اس طرح کی گستاخیاں نہیں کرتے. قرآن اسی طریقے سے پڑھا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے سامنے فرینچ زبان کے اندر آ کے آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے. لو جی، کہ تمہارے سامنے قرآن پاک اس طرح پڑھا جاتا ہے جیسے فرینچ زبان میں تمہیں کوئی گالیاں نکال دے. نعوذ باللہ من ذالک. اس طرح ہوتا ہے. اگر کسی کو نہیں بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، وہ قرآن سے محسوس ہوتا ہے کہ یار اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، تو یہ بندہ کس طرح غصہ کی کر رہا ہے. یہ غدیر خم پر ان کا پلیٹ فارم کھڑا ہوا ہے، جھوٹ پر کھڑا ہوا ہے، شرارت اور شیطانیت پر کھڑا ہوا ہے. صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے. اصل فضیلت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا. اللہ مان والا. ہم اس سے بڑی فضیلت کسی کو نہیں مانتے. یعنی صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت والی نہیں بات نہیں بھائی. صحابی وہی ہوگا جو پہلے مسلمان ہوگا، جس نے کلمہ پڑھا ہوگا.
آپ علیہ السلام فرماتے بہترین وہ لوگ ہیں، تم کہتے کوئی فضیلت نہیں ہے، پہلا کلمہ پڑھیں گے تو اس کے بعد مسلمان ہوں گے، تو سب سے امت میں ان کی جو ہے وہ فضیلت ہے، لیکن کس طرح یہ ہے غدیر خم پہ کھڑا ہوا جناب اس کا پلیٹ فارم۔ جی یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہو، آپ کی مبارک زندگی ہے، کیوں؟ ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آگے بتائے گا، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آگے بتائے گا۔ کس طرح نبی علیہ السلام کی توہین کر رہا ہے، کل کا چھوکرا کسی پادری نے نہیں کہا، اور کئی یہودی مسلمان ہوئے، اس نے نبی علیہ السلام پر یہ جھوٹ باندھا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ پر 10 یہودی بھی مسلمان نہیں ہوئے، تو یہ شان بیان کر رہا ہے یا آپ علیہ السلام کی شان گھٹا رہا ہے؟ کس طرح کا یہ بندہ ہے، جھوٹ کس طرح بولا؟ ذرا حجۃ الوداع پر یہ میرا پلیٹ فارم کھڑا ہوا ہے بھائی، جھوٹ پر کھڑا ہوا ہے، شرارت پر کھڑا ہوا ہے، فراڈ پر کھڑا ہوا ہے۔ یہ تو محمل جملہ ہے، یہ کمپلیٹ ہی نہیں ہے، یہ تو نام ہے صرف، تو یہ محمل جملہ ہوگا، اس جملے کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ اللہ اللہ اللہ، اس سے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ اللہ اللہ، تو یہ محمل جملہ ہوگا، یعنی محمل جملہ ہوگا، یعنی فضول جملہ ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے ذکر کو جو فضول کہے وہ خود فضول ہوتا ہے۔ اس طرح کا آدمی کبھی بھی دنیا میں کامیاب نہیں ہوتا۔ 4 دن اس کے فالوور ہوتے ہیں اور اسے وہی فالورز پھر اسے تنیں گے اور وہ اس کی طبیعت صاف کریں گے کہ اتنا بڑا تو گستاخ ہے۔ اب بہانہ بناتے ہیں جناب میری ویڈیوز کاٹ کاٹ کے دکھاتے ہیں، جناب جملہ مکمل ہے۔ آپ نے بھی کئی علماء کی ویڈیوز کاٹی ہوئی ہیں، ہم نے دکھائی ہیں، تو جملہ مکمل ہے، تو یہ کہتا ہے کہ فضول، اللہ کا ذکر فضول ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کا لفظ جو یہ فضول ہے کہ جناب اس میں جملہ مکمل نہیں ہوتا، اللہ کا ذکر کیا؟ اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں میں سکون پیدا ہوتا ہے، اور تو کہہ رہا ہے اللہ اللہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ تو فضول جملہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جملے کو اہمیت نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں، اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوڈ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دے تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے۔ جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں، قادیانی اگر ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم انہیں کافر نہیں کہیں گے۔ اچھا، یعنی آپ کو کافر کہہ رہے ہیں تو آپ انہیں کافر کہہ رہے ہیں، ادھر تو قرآن کا انکار کر رہے ہیں، تمہیں کوئی اس چیز کی فکر نہیں ہے۔ اور آگے ہم دکھائیں گے، کہے گا کہ اگر کوئی صحابہ کو کافر کہہ رہا ہے تو ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ بھائی تجھے کافر کہہ رہا ہے، تو کہہ رہا ہے ہم اس کو کافر کہیں گے، اور صحابہ کو کوئی کافر کہہ رہا ہے ہم اسے کافر نہیں کہیں گے۔ یہ کیسا مسلمان ہے؟ یہ غدیر خم پہ کھڑا ہوا، یہ جھوٹ پہ کھڑا ہوا ہے، فراڈ پہ کھڑا ہوا ہے، دجالیت پہ کھڑا ہوا ہے، اور قادیانیت پہ کھڑا ہوا ہے۔ آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کافر بھی ڈکلیئر کر دے، وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے۔ ہاں، اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے، یعنی کہ ہم اسے کافر نہیں کہیں گے۔ پورا جملہ ہے نا، آپ نے دیکھا، کوئی اگر اپنے علم کے مطابق صحابی کو نعوذ باللہ کافر کہے تو ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ سورہ توبہ میں کیا ہے؟ آیت نمبر 40 میں آیت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ فرما رہا ہے اذ یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا، کہ پیارے محبوب اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ آپ غم نہ کھائیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی تو قرآن سے ثابت ہیں، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ تو یہ بندہ پہلے اس کی جو بیانات ہے اس میں اس نے کہا ہے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرے گا وہ کافر ہوگا۔ اب یہ بدل گیا، اتنی اس کی گمراہی آگے چلی گئی ہے، اب کہتا ہے کہ کسی صحابی کو کوئی بندہ کافر بھی کہے وہ کافر نہیں ہوگا، اس سے کوئی کافر کہے تو کافر ہو جائے گا، صحابی کو کافر کہنے والا کافر نہیں ہوگا۔ یہ غدیر خم والے نہیں، یہ شیطان والے ہیں، یہ شیطانیت والی توحید ہے، شیطانیت والا جھنڈا ہے اور جھوٹ والا جھنڈا ہے۔ جو نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں لیکن ساتھ امتی نبی کلیم کرتے ہیں، کیا یہ یہود و نصارہ سے بدتر ہے؟ یہود و نصارہ تو آپ کے نبی علیہ السلام کو، میرے نبی علیہ السلام کو سرے سے پیغمبر نہیں مانتے بلکہ تو نعوذ باللہ جھوٹا کہتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کو مان رہے ہیں، ان کو آپ ان سے بدتر دو نا۔ جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں قادیانی کو سپورٹ، اللہ کریم فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سورہ النساء، کہ منافقین سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ قادیانیت اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے عوام اور باہر ملکوں میں منافقت کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ٹرمپ کے پاس پہنچ گئے، جناب ہم مسلمان ہیں، پاکستان والے ہمیں رہنے نہیں دیتے، یہ منافقت کرتے ہیں، مسلمانوں کا بیس بدل کے مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے ایسے جو منافق ہیں، مسلمانوں میں چھپے ہوئے ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اللہ فرماتا ہے۔ اور یہ کہتا ہے کہ نہیں جناب ان کو برا نہ کہو،
کیونکہ یہ سپورٹ کرتا ہے ان کو. جو علماء اور جو فقہا قادیانی کے خلاف کام کرتے ہیں، ختم نبوت کا دفاع کرتے ہیں، ان پر جھوٹے الزام اس نے لگائے ہیں کہ جناب وہ پیسے لیتے ہیں. اتنا بڑا جھوٹا انسان قادیانی کو سپورٹ کر رہا ہے، اور قادیانی نے اپنے چینل پہ اس کی ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں کہ دیکھیں ہمیں کس طرح سپورٹ کر رہا ہے. آج کے دور میں جو موبائل سے دیکھ کے پڑھ رہا ہے اس کو صحابہ کرام جو زبانی پڑھتے تھے اس سے زیادہ ثواب. نعوذ باللہ من ذالک. یعنی کہ آج کے زمانے میں کوئی موبائل سے قرآن پاک دیکھ کے پڑھ رہا ہے تو اسے صحابہ کرام علیہ رضوان سے زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ وہ دیکھ بھی رہا ہے اور پڑھ بھی رہا ہے. واہ جی واہ، یہ اس کی عقل ہے، یہ ہے غدیر خم پر کھڑا ہوا. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہو. یہ بندہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ بخاری شریف 3673 فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو، کیونکہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر ڈالے تو وہ ان میں سے کسی کے ایک مد یعنی تقریباً 600 گرام خرچ کرنے کو پہنچ سکتا ہے، نہ اس کے نصف مد کو پہنچ سکتا ہے، یعنی آدھا کلو کو بھی نہیں پہنچ سکتا. یعنی یہ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے اور میرا صحابی آدھا کلو سونا خرچ کرے تو اس کا احد پہاڑ جتنا اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا. یہ کہتا ہے جناب دیکھ کر قرآن پاک پڑھنے سے صحابی سے زیادہ ثواب ملتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کس طرح اس کے دل میں صحابہ کا بغض ہے. تو جو اس کے سننے والے ہیں وہ غور کریں کہ 1 مہینہ پہلے یا اس کو سننے سے پہلے آپ کے دل کتنے صاف تھے. صحابہ سے محبت تھی، اللہ کے ولیوں سے محبت تھی، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تھی، مسلمانوں سے محبت تھی. اس کو سننے کے بعد آپ کے دل میں کیا چینجیں آئی ہے، آپ کے دماغ کس طرح بدلے. آپ صحابہ سے بغض رکھنے والے بن گئے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو گالیاں دینے والے بن گئے، اولیاء کرام کو گالیاں دینے والے بن گئے، مسلمانوں کو مشرک کہنے والے بن گئے. تو پہلے والے بہتر تھے یہاں اب، کیونکہ اب تو تم توہین کر رہے ہو، صحابہ کی توہین کرو، تمہارے دل میں بغض آ گیا. تو بغض والا آدمی کبھی کامیاب نہیں ہوتا. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ السنن النسائی الکبریٰ میں حدیث ہے 9222. آپ علیہ السلام فرماتے اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو. فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ، وہ تم میں سے بہترین ہیں. ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، پھر ان کی جو ان کے شاگرد ہیں ان سے ملے ہوئے یعنی تابعین کے. ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، پھر ان کی جو تابعین کے یعنی تبع تابعین کی. صحابہ کی عزت کرو، تابعین کی اور تبع تابعین کی. یہ تو جھوٹ بولتا ہے، نعوذ باللہ، یہ تو جہنمی کہتا ہے. ابن سیرین پر اس نے لعنتیں بھیجی، جو محمد بن سیرین 70 صحابہ کا شاگرد ہے. اس کو سننے والے گستاخ بن جاتے ہیں اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں باہر سرعام کرتے ہیں. ہم نے پچھلے دنوں دکھائی ہے، ایک بندہ جا کے کہتا ہے نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ گالی دو، میں آپ کو اتنے پیسے دیتا ہوں. تو اس کی تعلیم پر چلنے والا دنیا آخرت میں برباد ہو جائے گا. یہ خود برباد ہے. یہ غدیر خم پر کھڑا ہونے والا صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہا ہے اور قرآن میں کیسے تعریف کر رہا ہے، ذرا دیکھیے. کفروا کمثل الذی ینقع بما لا یسمع. ینقیو کو ینقیو بیٹھا، جب دماغ خراب ہوتا ہے نا قرآن بھی الٹا ہو جاتا ہے. اور مثال ان کی جنہوں نے کفر اختیار کیا، مثال ان کی جنہوں نے کفر اختیار کیا. یہ دیکھیں کافروں کی مثال ہے، کس طرح مسلمانوں پر جسمہ کرے گا. ایسی ہے جیسے کوئی چلا رہا ہو ایسے جانوروں کے پیچھے، الا دعاء و نداء، جو سوائے خالی پکار اور آواز کے کچھ نہ ہو. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جیسے کہ کوئی انسان جانوروں کو پکارے. ایک تو نا جانوروں کو اس آواز سے پکارنا کہ ان کو سمجھ آ جائے جیسے پالتو جانور، لیکن اگر آپ جانوروں سے گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں اور چیخ چیخ کے کہے کہ کسی بیل کو یا گائے کو کہ ادھر آؤ یا ادھر آؤ، اور اللہ تعالیٰ ہمارا وہ چیختے رہے، یہ جو سچویشن ہوتی ہے نا اس شخص کی، تو اس کو لوگ کیا کہیں گے؟ پاگل. تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ جو لوگ اللہ کی وحی جو آسمان سے نازل ہوئی ہے نا اس کی پیروی نہیں کر رہے نا، وہ اسی کی مانت ہے. اور اللہ معافی دے آپ کے ممبروں پہ جو چیخ کے تقریریں کر رہے ہیں بالکل اسی طریقے سے ہی کر رہے ہیں. کس طرح چیختے ہیں؟ یعنی وہ اپنے بات میں زور دینے کے لیے قرآن حدیث کا حوالہ نہیں دیتے ہیں، اتنی اونچی آواز نکالتے ہیں وہ، یا کوئی شعر پڑھتے ہیں ایسا گنگنا کے، وہ کہتے نہیں پھر آنکھوں میں. جی دوستو، آپ نے دیکھا کافروں والی مثال مسلمانوں پر کس طرح اس نے فٹ کی ہے، علماء پر فٹ کی ہے، اور جو جوش اور جذبے سے جو واز کرتے ہیں اس کا مذاق اڑایا ہے. اور خود ایک اور ویڈیو میں کہتا ہے کہ جو جوش اور جذبے والے بیان کا مذاق اڑایا اس نے نبی علیہ السلام کا مذاق اڑایا خود.
یعنی اپنی زبان سے خود گستاخی رسول ٹھہرا ہے، اور یہ اس نے خوارج والا عمل کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، بخاری شریف 9630 کے اوپر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے کہ بدترین مخلوق ہے، شریر آدمی وہ ہے وہ آیات جو کفار کے متعلق مسلمانوں پہ جسم کرتا ہے، کہ مثال کافروں کی جو بتوں کو پکارتے ہیں وہ کیا ہے، صرف آواز ہے اور وہ سنتے نہیں ہیں بت۔ تو کس طرح علماء پر اس نے فٹ کی، اور آگے کس طرح اسی بات کو اولیاء کرام پر فٹ کرے گا۔ تو وہ پھر اس لیے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ان کے بس چیخنے کے سوا نہیں ہے، سم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، کچھ عقل نہیں رکھتے۔ یہ ہے جناب بابوں کے فضائل و برکات۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ ہے بابوں کے فضائل و برکات۔ یہ کافروں کی بات ہو رہی ہے کہ کافر جو ہیں وہ بتوں کو پوجتے ہیں اور ان کو پکارتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تمہاری پکار کچھ نہیں، سمن، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں وہ جن کو تم پکار رہے ہو، جو بت ہیں۔ کہتا ہے یہ ہے بابوں کے فضائل۔ نعوذ باللہ من ذالک، کس طرح اس نے خوارج والا عمل کیا، ایک کفار کے متعلق آیت کو مسلمانوں اور اولیاء کرام پر چسمہ کیا۔ بدترین مخلوق ہے، بلکہ سور آدمی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک جو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ تو یہ غدیر خم پر نہیں کھڑے ہوئے، یہ تو شیطان کے حواری ہیں، یہ شیطانیت پر اترے ہوئے ہیں، یہ تو دین کے دشمن ہیں، یہ اہل بیت کے گستاخ ہیں، اللہ کے رسول کے گستاخ ہیں، صحابہ کے گستاخ ہیں۔ ایسے گستاخوں سے بچیے۔ سریعام دیکھا آپ نے کس طرح جو کفار کے متعلق آیت مسلمانوں پہ چسمہ کی اور اللہ کے ولیوں پہ چسمہ کی، اور اللہ پر جھوٹ باندھا کہ یہ ہے جی بابوں کے فضائل جو اللہ نے بتوں کے بارے میں، اور اللہ کے ولیوں کے فضائل کیا ہیں آپ دیکھ لیں۔ قرآن پاک میں اللہ کیا فرماتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ میرے جو ولی ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ ولی کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان والے اور پرہیزگار ہیں۔ ہمارے نزدیک ولی وہ جو ایمان والے اور پرہیزگار ہیں، جو ہدایت پر نہیں وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کس طرح یہ جھوٹ مانتا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف 6040 میں روایت ہے کہ اللہ کریم جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے جبرائیل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے فلاں بندے سے میں محبت کر رہا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل آسمان میں جتنے فرشتے ہیں سب کو ندا کرتا ہے کہ اللہ کریم فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ پھر اس کی قبولیت دنیا میں رہنے والوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور بخاری میں حدیث قدسی ہے 6502، اللہ کریم فرماتے ہیں من عادی لی ولی فقد آذنت بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ اور ولی کون ہے؟ فرمایا جو فرائض مکمل کرتا ہے، نوافل کی کثرت کرتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ یہ ہے فضائل اللہ کے ولیوں کے۔ مرزا جیلوی تو جھوٹ باندھ رہا ہے، اللہ کے ولیوں پر تو جھوٹ باندھ رہا ہے، خدا پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ دوستو ایسے جھوٹے سے بچیے اور اس پر لعنت بھیجیے جو قرآن پاک کا غلط ترجمہ کرے، کفار کے متعلق آیات مسلمانوں پہ جسمہ کرے، ایسے کی تعلیم سے دور رہیے۔ یہ آپ کو گمراہ کرے گا، یہ آپ کو آخرت میں تباہ و برباد کر دے گا۔ نہ دنیا میں آپ کی کوئی عزت رہے گی، نہ آخرت میں کوئی عزت نہیں رہے گی۔ اللہ کریم ہمیں دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے، آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے۔ اپنی محبت، صحابہ کی محبت، اولیاء کرام کی محبت اور نیک اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔